اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ شعیب زیدی 72 نیوز کا یہ خاص پروگرام، 72 نیوز کا یہ مقبول پروگرام جو آسٹریلیا سے براہ راست نشر ہوتا رہا ایک عرصے سے۔ آج اس پروگرام کی ایک اہم خاص بات یہ ہے کہ آج کا یہ پروگرام 23 مارچ کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، اور 23 مارچ کے حوالے سے اگر آپ جیسے آپ جانتے ہیں کہ یوم پاکستان، اور یوم پاکستان پہ ہائی کمیشن آف پاکستان کی اویلیبلٹی میں ہو جانا ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اسی کے لیے اس رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب اشرح لی ویسر لی امری، کہ تمام تعریف اس پروردگار کے نام کے جس نے کائنات کا نظام بنایا، ایسے لوگ بنائے، ایسے سسٹم بنائے، ایسے ملک بنائے اور ایسے پلیٹ فارم بنائے جیسے 72 نیوز ہے، اور اتنا خوبصورت اس کو انہوں نے سجایا ہے جناب بابر امین صاحب کے لیے۔ اور بابر امین صاحب سے گفتگو کرنے سے پہلے میں یقیناً یہ بتانا چاہوں گا کہ بابر صاحب کے ساتھ جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہمیں بہت سارے سوالات موصول ہو چکے ہیں، اور ہم یقیناً وہ سارے سوالات اپنے تمام ناظرین کے جاننے کی کوشش کریں گے بابر صاحب سے، بابر صاحب کی شخصیت کے لیے کہ یقین کم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ یہ 19ویں صدی میں اقبال کا یہ نعرہ تا حیات جب تک زندگی رہے گی اس وقت تک کے لیے لوگوں کے لیے بہترین کلیہ، اور جس نے اس نعرے کو، اس کلیے کو استعمال کیا یقیناً وہ زندگی میں کامیاب ہوا۔ انہی میں سے ایک شخص جناب بابر امین صاحب ہیں جنہوں نے آسٹریلیا میں رہتے ہوئے اب پاکستان کا نام بھی روشن کیا اور یقیناً اپنا نام بھی روشن کیا۔ ایک خوش شکل، ایک بہترین انسان دوست شخصیت ہمارے درمیان۔ بابر صاحب، میری جانب سے اور 72 نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے ہم آپ کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام زید صاحب، شکریہ بہت بہت پروگرام میں آج مجھے مدعو کرنے کے لیے۔ میں آپ کے توسط سے جو ہے 72 نیوز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ بابر صاحب۔ پروگرام 23 مارچ کے حوالے سے ہے اور ہمارے درمیان بابر امین صاحب پاکستان اور آسٹریلیا کے فلیگ کے ساتھ موجود ہیں، تو یقیناً اسکاٹ موریسن کا آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا، لیکن آپ کا پیغام ہمارے لیے آج کے دن کے لیے بہت ضروری ہے۔ جیسے آج پاکستان میں جو ہماری پریڈ ہوتی ہے وہ 23 مارچ کو ہوتی ہے، لیکن وہ 25 مارچ کو ہو رہی ہے۔ ہم نے اسی پریڈ کو ریفرنس رکھتے ہوئے بابر امین صاحب سے جو گفتگو ہے وہ 25 مارچ کو رکھی سر۔ تو کیا پیغام ہے آپ کا 23 مارچ کے حوالے سے، یوم پاکستان کے حوالے سے ہماری قوم کے لیے، اپنی قوم کے لیے؟ جی، 23 مارچ جو ہے وہ پاکستان ڈے یا یوم پاکستان کے طور پہ منایا جاتا ہے، اور اس کی ہماری تاریخ میں انتہائی اہمیت ہے، اور وہ یہ کہ 23 مارچ 1940 کو مسلمان بر صغیر نے یکجا ہو کر جو ہے لاہور، قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان بھی اس کو کہتے ہیں، وہ منظور کی، اور اس میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت خدا داد کی ڈیمانڈ کی۔ تو اس کے 7 سال کے قلیل مدت میں مسلمانوں نے ایک آزاد ملک 14 اگست 1947 میں پاکستان کی شکل میں حاصل کیا۔ اس کے علاوہ اس کی ایک اور اہمیت یہ بھی ہے کہ 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین منظور ہوا، اور جس کی وجہ سے ہم برطانیہ کی ڈومینین سٹیٹس سے نکل کر اسلامک ریپبلک آف پاکستان بن گئے۔ سو یہ دن تمام پاکستانیوں کے لیے، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا بیرون ملک ہو، انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس دن ہم اپنے آباء و اجداد، اپنے لیڈران، خصوصاً بابا قوم جناب قائد اعظم محمد علی جناح اور شاعر مشرق اور مفکر پاکستان علامہ اقبال اور دیگر جو ہمارے آزادی کی جد و جہد کے لیڈران تھے، جیسے سر سید احمد خان، لیاقت علی خان، مولانا ظفر علی خان، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، ان سب کی اور دیگر بہت سارے لوگ ہیں، ان سب کی ہم قربانیوں کو اور ان کی انتھک محنت اور کوشش کو یاد کرتے ہیں، اور نئی نسل کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے تاریخ، اس کے پس منظر اور وہ کون سے حالات تھے جن نے ہمیں اس ہمارے اجداد کو یہ فیصلہ لینے پہ مجبور کیا کہ ہمیں ایک آزاد ملک چاہیے، ہم جو ہے جہاں ہم اپنی ثقافت، اپنے مذہب، اپنے رسم و رواج
اور اپنی آزادی کے ساتھ جو ہے اپنے فکر اور سوچ کے مطابق عمل پیرا ہو سکیں۔ بابر صاحب یقیناً یہ ایک بہت بڑا میسیج تھا اور بہت بہترین میسیج تھا، بہت بڑے زندگی کے لیے ایک ایسا کھلیا، اور آپ نے اس کو یہاں رہتے ہوئے بھی اس کو وہ کیا، ہم نے استعمال بھی ہوتے ہوئے دیکھا۔ بابر صاحب چونکہ ہمارا یہ پروگرام پاکستان میں خصوصی طور پہ اور عمومی طور پہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور اس خطے میں دیکھا جاتا ہے، تو جب ہم گفتگو کرتے ہیں آپ جیسی کسی شخصیت کے بارے میں، تو باوجود اس کے کہ یہ ہمارا دوسرا شو ہے آپ کے ساتھ، لیکن بہت سارے ناظرین ہمارے جو پاکستان کے ہیں وہ اس بابر امین کے بارے میں جو آج ہمارے سامنے تشریف فرمائے، ان کے بارے میں کچھ ان کی اسٹرگل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اپنی چاہے شارٹ سمری ہو لیکن تھوڑی سی بابر امین صاحب کی اسٹرگل، تاکہ ان کو ایک پورٹ فولیو کا نظر آ جائے کہ اگر وہ کبھی زندگی میں یہ سوچنا چاہیں کہ وہ بابر امین صاحب کی طرح کے مقام پر پہنچنا چاہتے ہیں تو راستے کس طرح سے بنتے ہیں، منزلیں کیسی آتی ہیں؟ جی، میں نے سول سروسز کا ایگزام دے کے 1989 میں فارن سروس آف پاکستان کو جوائن کیا۔ اس کے بعد جو ہے ابتدائی ٹریننگ اور اسپیشلائز ٹریننگ فارن سروس کی حاصل کرنے کے بعد وزارت خارجہ میں کام شروع کیا۔ بیرون ملک میں نے رومانیہ، آسٹریا، ویانا جس کا دارالخلافہ ہے، اور چائنا میں 2 مرتبہ، نیو دہلی بھارت میں، اور چائنا میں بیجنگ کے علاوہ گوانگجو میں بھی میں نے خدمات انجام دی، اور آج کل جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں آسٹریلیا میں بطور ہائی کمشنر تعینات ہوں۔ ٹھیک بابر صاحب، آپ سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور سوالات جیسے ہم نے بتایا کہ ناظرین ہم لے چکے ہیں، تو پہلا سوال بابر صاحب آپ سے نادرا کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ دیکھیے کہ پوچھا یہ گیا ہے کہ نادرا کے کارڈ کا حصول کبھی کبھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ نادرا کا کارڈ ہائی کمیشن کے آفس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے کسی طرح سے، نادرا کی سروسز اور ہائی کمیشن کی سروسز ایک ہی آفس، ایک ہی سروسز کا نام ہے، دو الگ سروسز ہیں؟ جی دیکھیں، جب نادرا شروع میں اس کا آغاز ہوا تو ہائی کمیشن اور سفارت خانے اور ہمارے جو کونسلیٹس ہیں وہ نادرا کے بہاف پہ جو ہے یہ کارڈز کے سلسلے میں جو پیپر ورکس ہے، جو پروسیسنگ ہے وہ کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ جو ہے نادرا نے وہ اپنا سسٹم ڈیولپ کر لیا، تو اب نادرا جو ہے وہ جو کہ وزارت کیا کہتے ہیں انٹیریئر، منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر آتا ہے، وہ اب پوری طرح سے انڈیپینڈنٹلی جو ہے نادرا کارڈز کو، یا CNIC جس کو کمپیوٹرائز نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کہتے ہیں، یا بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے نائکوب ہے، نیشنل آئیڈینٹی کارڈ فار اوورسیز پاکستانیز، یا پاکستان اوریجن کارڈ ہے POC، یہ تمام چیزیں اب نادرا خود جو ہے انڈیپینڈنٹلی ایشو کرتا ہے، اور اس میں سفارت خانوں کا یا کونسلیٹس کا عمل دخل کوئی نہیں ہے۔ تاہم کوئی ایسی شکایات اگر بیرون ملک پاکستانیوں کو اس کے سلسلے میں ہو تو وہ اس کے لیے وزیر اعظم صاحب کا پورٹل بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ سفارت خانوں کو بتا سکتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ نادرا کے نوٹس میں وہ شکایات یا جو مشکلات اگر کسی کو پیش آ رہی ہیں تو وہ لا سکتے ہیں۔ مگر تاہم یہ ہے کہ اس وقت نادرا ایک پوری طرح سے خود مختار ادارہ ہے، اور سفارت خانوں کے ساتھ اس کا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے۔ صحیح اور صاحب یہاں پر اگر نادرا خود مختار ادارہ ہے تو جب بھی نادرا کے فارم یا کارڈ کے لیے کوشش کی جاتی ہے تو وہ ڈائریکٹلی اس ادارے کی طرف چلی جاتی ہے، یا وہ پہلے کونسلر جنرل کے آفس کے تھرو جاتی ہے؟ نہیں، وہ براہ راست نادرا کے ڈیٹا بیس میں جاتی ہے، وہیں پہ وہ پروسیس ہوتی ہے، اور وہیں سے ہی اگر وہ منظور ہو جاتی ہے، آپ کی درخواست کامیاب ہوتی ہے، تو وہ براہ راست پھر آپ کو کارڈ بنا کے بذریعہ کوریئر بھجوا دیتے ہیں۔ تو سفارت خانہ جو ہے اس میں کسی طرح سے بھی انوالو نہیں ہوتا۔ تاہم اس کے ساتھ جیسے کہ اور بھی کسی سرکاری ادارے کے بارے میں یا نادرا کے بارے میں اگر بیرون ملک پاکستانیوں کو کوئی شکایت ہو یا کوئی مشکلات ہوں تو وہ سفارت خانے کے توسط سے جو ہے ان کے
نوٹس میں لا سکتے ہیں. خود بھی براہ راست بھی لکھ سکتے ہیں. وزیر اعظم صاحب کے پورٹل کو بھی استعمال کر سکتے ہیں جو عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے انہوں نے بنایا ہے, اور سفارت خانے کو بتائیں تو ہم بھی یہ معاملہ ان سے نادرہ سے اٹھا لیتے ہیں اور ان سے کے نوٹس میں یہ چیز لاتے ہیں کہ یہ مشکلات ہیں جن کو ان کو دور کرنا چاہیے. اچھا بابا صاحب, آپ نے ابھی ذکر کیا وزیر اعظم کے پورٹل کا, تو وزیر اعظم کے پورٹل پہ چونکہ ایک نئی سروس شروع ہوئی ہے اور ان کے آنے کے بعد چیزیں بہت ساری آئی ٹی کو یوز کرتے ہوئے قوم کی بہتری فلاح و بہبود کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں شروع ہوئی جس میں یہ پورٹل کا سسٹم بھی ہے. اب اگر آسٹریلیا میں رہتا ہوا کوئی پاکستانی ہے, اس کو کوئی ایشو اس طرح کا ہے کہ جس میں اس کو ایسی ہیلپ چاہیے, تو کیا اس کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ آپ کے ہائی کمیشن آفس کو ریفر کر دے ایک کاپی اور پھر پورٹل میں اس کو رجسٹر کرے, یا پورٹل میں رجسٹر ہونے کے بعد وہ واپس آپ کی طرف ریفر کر سکتے ہیں وزیر اعظم کا آفس؟ جی دیکھیں, جب پورٹل میں کوئی پاکستانی کوئی ایشو رجسٹر کرانا چاہتا ہے تو وہاں پہ اس کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ وہ یہ بھی اس چیز کی نشاندہی کر دے کہ اس کا جو ایشو ہے وہ کس سرکاری محکمے سے متعلقہ ہے. کیونکہ پورٹل جو ہے وہ تمام سرکاری محکموں کے بارے میں شکایات یا مشکلات جو ہے اس کے حل کے لیے بنایا گیا ہے. تو اس میں اگر کوئی سفارت خانہ پاکستان کے بارے میں ہے تو اس میں اس کو انڈیکیٹ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو وزیر اعظم سیکریٹریٹ یا وزیر اعظم آفس میں جو عملہ ہے وہ بھی شکایت کی نوعیت دیکھتے ہوئے خود سے بھی شکایت کو ڈائریکٹ کر دیتا ہے متعلقہ محکمے کی طرف. تو اس لیے وہ دونوں طریقے سے اس پہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ خود دیکھتے ہیں. اس میں کوئی غلطی نہیں ہے کہ اگر آپ نے یہاں رہنے والے نے ہائی کمیشن آفس کو نہیں بتایا یا رابطہ نہیں کیا اور اس کو ڈائریکٹ وزیر اعظم کو ایڈریس کر دیا, there is nothing wrong. ہاں, کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. تاہم یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر پورٹل پہ براہ راست جانے سے پہلے اگر آپ ایک شکایت جو ہے وہ لوکلی ہمارا ای میل پہ جو ہے دے دیں اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو حل کر سکتے ہیں, تو بعض اوقات وہ لمبے پروسیجر سے بچ کے یہیں پہ ہو جاتا ہے, ٹائم اس میں بچت ہوتی ہے. لیکن پھر ایک اور اس میں ایشو ہے کہ بہت سارے جو پاکستانی ہیں ان کو شکایات ہوتی ہیں ان محکموں سے متعلقہ جو پاکستان میں ہیں, لیکن وہ اس میں وہ سفارت خانے کو بھی اپروچ کرتے ہیں کہ آپ اس کو حل کرا دیں. اور بعض اوقات جو ہے وہ فار ایگزامپل اگر کسی کو کسی پاکستان میں کسی کورٹ کے سسٹم کیس کے سسٹم میں کوئی دشواری ہے یا وہاں پہ کسی اور لوکل گورنمنٹ کے ادارے سے ان کو کوئی دشواری ہے, تو obviously اس کو ہم ٹیک اپ ضرور کرتے ہیں, لیکن اس کا حل جو ہے وہ مکمل طور پہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا. ہم ان کو یقین دہانی ضرور کرا سکتے ہیں کہ ہم اس کو بڑا اسٹرانگلی ٹیک اپ کرتے ہیں. نہیں, بہت 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 بڑی چینجز آئی ہیں اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس کو چونکہ ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے لوگوں نے بھی اس کو لیا ہے سہولت کے طور پہ, اور ہم نے دیکھا ہے کہ دیکھیے اس پورٹل پہ جب آپ کبھی جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں تعداد میں شکایتیں درج ہوتی ہیں. تو ایک ایسا سسٹم ڈیولپ ہوا جو اس سے پہلے نہیں تھا اتنی ایکسس میں, اور درج نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد ایک اپڈیٹ یہ بھی آتی ہے کہ کتنی شکایتیں اس کے ذریعے حل ہوئی, اور جو شکایتیں حل ہوتی ہیں اس میں یقیناً آپ ہی جیسے آفیسز کے لوگ اور آفیسرز انوالو ہوتے ہیں جو اس کو حل کرتے ہیں. بابا صاحب, ایک اور سوال نادرا کے حوالے سے آیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھا گیا ہے کہ جو نادرا کے کارڈ یا نیکوپ کو جب پاکستان میں استعمال کیا جاتا ہے فون یا فون سم کے رجسٹریشن کے لیے, تو اس کا ریکارڈ نہیں ملتا, جس کے لیے پاکستان میں وہاں رہتے ہوئے دوسرے کارڈ بنوانا پڑتا ہے. کیا نادرا اب اس شکل میں, کیا یہ شکایت آپ کے نالج تک آئی ہے کہ اس طرح سے وہ جو کارڈ یہاں بنا ہے وہ وہاں نہیں چلتا, اور جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمارا جو آپ کو پتا ہے ایٹیٹیوڈ بھی رہتا ہے وہ سویلائزڈ ڈسپلن سٹیزن, جب تک کہ ہم پاکستان میں جا کے اپنے اوریجنل شیپ میں نہ آئے, تو اس میں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس طرح کی کوئی شکایت آئی ہے؟ اگر آئی ہے تو اس کا حل ہے کچھ آپ کے پاس؟ نہیں شہزاد صاحب, اس طرح کا کوئی مسئلہ میں نے کبھی سنا نہیں کہ جو نائکاپ بنا ہو اس کی دشواری کوئی پاکستان میں استعمال میں آئی ہو. اچھا. بلکہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں خود بھی جب یہ نائکاپ نیا آیا تھا اس وقت میری بیجنگ میں پوسٹنگ تھی.
میرا شناختی کارڈ ایکسپائر ہو گیا تھا تو میں نے پھر نئے کاپ بنوایا وہاں سے. تو وہ اس نئے کاپ کو میں جو ہے 2016 تک وہ ویلڈ تھا اور میں اس کو پاکستان میں استعمال کرتا رہا شناختی کارڈ کے طور پہ. کیا مطلب کیونکہ وہ بھی ایک شناختی کارڈ ہے جو لوگ بیرون ملک رہ رہے ہوں ان کے لیے اور جن کے پاس پاکستان کی شہریت ہی ہو. تو اس لیے کبھی مجھے خود ذاتی ایکسپیرینس کے طور پہ کبھی ایسی کوئی دشواری پیش نہیں آئی کہ بینک اکاؤنٹ کھولنے میں یا سم کارڈ لیتے ہوئے کسی نے کہا ہو کہ یہ شناختی کارڈ نہیں چل سکتا, یہ نئے کاپ کے بیس پہ آپ شناختی سم کارڈ نہیں لے سکتے. تو آپ کی انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے تمام دیکھنے والوں کو دنیا بھر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو چینل ہے یہ تقریباً دنیا میں 110 ممالک سے زیادہ ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے اور پاکستان میں پورے پاکستان میں کیبل کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے. تو اس میں ایک چیز جو بیرون ملک پاکستانی پورے پاکستان میں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. تو آپ کی یہ جو نائکوپ کی بات ہے اس کو یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پاسپورٹ یعنی پاسپورٹ نہیں ہے تو کیا آپ نائکوپ پہ ٹریول کر سکتے ہیں؟ جی ہاں, پاسپورٹ ہونا ضروری ہے. ویزا اگر نہ ہو تو آپ نائکوپ پہ ٹریول کر سکتے ہیں کیونکہ نائکوپ خود جو ہے وہ ٹریول ڈاکومنٹ نہیں ہے. آپ کے پاس ٹریول ڈاکومنٹ ہونا ضروری ہے جو پاسپورٹ ہے اور وہ پاسپورٹ ہونا لازمی ہے. اس کے بعد اگر آپ کے پاس پاکستان کا اگر ویزا نہ ہو لیکن اگر آپ کے پاس نائکوپ ہو تو آپ ٹریول کر سکتے ہیں. صحیح بابا صاحب, اب بات نائکوپ سے ہم چلے گئے مشین ریڈیبل پاسپورٹ کے حوالے سے, اور میں ناظرین آپ کے بابا صاحب کے توسط سے ان کی اجازت سے اپنے تمام ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایشو میں جو مجھے ملا ہے ابھی اور جو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں, یہ ایشو بابر صاحب نے پرسنلی فیس ٹو فیس بھی اس طرح کے ایشو کو ایڈریس کیا ہے, حل کیے ہیں اور خود جا کر اس کو فالو اپ بھی کیا. یعنی جب وہ کاؤنسلر کیمپ کے ساتھ یہاں برسبن آسٹریلیا میں تشریف لائے تو اس طرح کے ایشوز جو لوگ فیس کر رہے تھے وہ آئے اور ایک بڑی تعداد میں تھے. پھر بابر صاحب نے ان کو ساری ڈفرنٹ, کیونکہ یہ ایشو لگتا ہے لیکن اس کی وجوہات بہت ساری ہوتی ہیں, لیکن بابر صاحب بتائیے. بابر صاحب ایشو جس کو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پوچھا گیا ہے کہ مشین ریڈیبل پاسپورٹ کا پردیس میں حصول ایک بڑی کامیابی ہے, مگر فنگر پرنٹ کے حوالے سے اکثر اب بھی مسائل دشوار ہیں جس کی وجہ سے صارف کو ہائی کمیشن آفس جانا پڑتا ہے. اچھا, صارف سے کہاں غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ فنگر پرنٹ ہے. تو موسٹلی یہاں دیکھا گیا ہے کہ آپ کا ایک اچھا سسٹم ڈیولپ ہو گیا, مشین ریڈیبل پاسپورٹ آ گئے آن لائن, اور 80% لوگ جو ہیں 80 to 90% لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. صرف 10% لوگ رہ جاتے ہیں جن کے فنگر پرنٹ کا ایشو آتا ہے اور جن کی وجہ سے ان کو خود جانا پڑتا ہے صرف فنگر پرنٹ کے لیے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو برسبن میں بھی بہت سارے لوگ ملے تھے اور آپ نے ان کو سارٹ آؤٹ کیا. تو کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ دیکھیے, پاسپورٹ جو ہے وہ اس کے ایشو ہونے کے لیے جو ہے بایو میٹرک ویریفیکیشن ضروری ہے. اور ایون رینیو ہونے کے لیے بھی اس کی بایو میٹرک ضروری ہے. یہ جو رولز ہیں یہ امپاس بناتی ہے جو منسٹری آف انٹیریئر کے انڈر ہے, اور ان کے رولز کے مطابق جو ہے کسی شخص کا بھی نیا پاسپورٹ جاری کرنے سے پہلے بایو میٹرک جو ہے فنگر پرنٹنگ کے ذریعے ضروری ہے. اچھا, ایک زمانہ تھا کہ جب ہر کسی کو جو ہے وہ سفارت خانے آنا پڑتا تھا پاسپورٹ بنانے کے لیے اور اب وہاں بایو میٹرک کرانے کے لیے. پھر ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے جو ہے یہ سہولت پیدا کی کہ آپ آن لائن بھی فنگر پرنٹنگ کرا سکتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے, اور آپ کے اگر فنگر پرنٹ میچ ہو جاتے ہیں تو آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہو جاتی ہے آن لائن اور پاسپورٹ بن کے آپ کو براہ راست آ جاتا ہے. لیکن بعض اوقات اس میں دشواریاں آتی ہیں, وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو دشواری یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کے اگر انگوٹھا اور انگلیاں پہ تھوڑی سی اگر ڈرٹ لگی ہو, گرد غبار لگا ہو, تو وہ جو ہے فنگر پرنٹنگ صحیح نہیں آتی, جس وجہ سے آپ کی میچ نہیں ہوتی. جو نادرا کے ڈیٹا بینک میں اور پاسپورٹ آفس کے ڈیٹا بینک میں آپ کے فنگر پرنٹس ہیں وہ آپس میں میچ نہیں کرتے, تو جس وجہ سے آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے. تاہم میرا خیال ہے کہ وہاں 3 دفعہ شاید آپ یہ ٹرائی کر سکتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ بہتر ہے کہ قریب ترین جو ہے وہ
پاسپورٹ پورٹل جہاں پہ موجود ہو ایسے سفارت خانے یا کونسلیٹ جنرل میں چلے جائیں. تو اس کے لیے اگر میں یہی ایڈوائز کروں گا کہ اگر آپ کو پہلی دفعہ کوئی ریجیکٹ ہوتا ہے تو آپ اول تو پہلے ہی ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کر لیں فنگر پرنٹنگ کے بعد سے پہلے. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی اس میں پرابلم آتا ہے کہ جو لوگ تھوڑے ضعیف ہوتے ہیں یا کسی سکن کی بیماری ان کو ہوئی ہو پچھلے پاسپورٹ اور نئے پاسپورٹ کے درمیان, تو اس سے جو ہے وہ انگلیوں اور انگوٹھوں کی سکن جو ہے وہ اتر جاتی ہے, اور اس کے بعد جب نئی سکن آتی ہے تو بعض اوقات اس کے فنگر پرنٹس فرق ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے پھر وہ بھی ضروری ہے ایسے شخص کی جن کے فنگر پرنٹ ہی چینج ہو گئے ہوں تو ان کو بھی جانا پڑتا ہے ڈیٹا بینک پہ. تو یہ ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے, اور ہم جو ہے درخواست کرتے ہیں اپنے پاکستانیوں سے کہ وہ انڈرسٹینڈ کریں کہ حکومت کا جو ہے وہ کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ سہولت پیدا کی جائے, مگر سہولت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیکیورٹی اور اتھینٹسٹی کو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. صحیح, بالکل صحیح. کہ اگر سپوز کوئی فنگر پرنٹ بالفرض محال اگر کوئی آپ کے نام سے پاسپورٹ بنانے کی کوشش کرے اور اس کے فنگر پرنٹ میچ نہیں کر رہے اور وہ بنا کے آپ کے نام کا پاسپورٹ لے لے, اور اگر وہ اس کے اندر یہ حفاظتی اقدامات نہ ہوں کہ فنگر پرنٹ میچ نہیں بھی کر رہے پھر بھی آپ کو پاسپورٹ بن کے آ جائے, تو یہ تو پھر آپ کے نام کو کوئی بھی شخص کوئی اور پاسپورٹ بنا لے گا. سفارت خانے میں جانے کا مقصد پھر یہ ہوتا ہے کہ جا کے سفارت خانے کا عملہ وہ اس چیز کی اتھینٹیکیشن کرے کہ ہاں بھائی وہی شخص ہے, اگر اس کے فنگر پرنٹ میچ نہیں ہو رہے تو کیا وجہ ہے, کیا یہ فنگر پرنٹس اوور اے پیریڈ آف ٹائم میں تبدیلی آ گئی ہے, اور جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان کے فنگر پرنٹس چینج ہوتے ہیں, یہ ریکارڈڈ ویل نون فیکٹ ہے. اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا کہ کسی کو اگر جلد کی کوئی بیماری ہوتی ہے اس سے بھی آپ کے فنگر پرنٹ چینج ہو سکتے ہیں. تو یہ اتھینٹیکیشن جو ہے وہ اور سیکیورٹی اور آپ کے جو پرسنل ڈیٹا ہے اس کی سیکیورٹی کے لیے بھی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو کمپرومائز نہ کیا جائے. اور جن لوگوں کے ساتھ یہ اگر ایسا کوئی ہوتا ہے تو ان کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ وہ ہائی کمیشن یا کونسلیٹ جا کے اس کو پاسپورٹ کو بنوائیں. ٹھیک, بابا صاحب آپ نے ابھی ذکر کیا بہت سارے مسائل کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے, یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے. تو اب سوال ایک یہ آیا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ پہ تصویر کے حوالے سے اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے بہت اچھی انفارمیشن ہے. تو یعنی ایک ڈیمو کر کے نا دکھایا جاتا ہے کہ گندے ہاتھ ہیں اس سے فنگر پرنٹ ہو رہا ہے, تو اس سے تو کیا یہ انفارمیشن, یہ جو پرابلم آپ نے بتائے ہاتھ گندے ہیں اگر کٹ لگا ہوا ہے تو ان کو پہلے سے پتا ہو کہ دیکھیے اس پہ فنگر پرنٹ ٹرائی کرنے کے بجائے آپ شیئر کریں انفارمیشن ہائی کمیشن آفس سے یا وہاں چلے جائیں. تو کیا اس طرح کی جو تربیتی انفارمیٹیو چیزیں اپلیکیشنز ہیں یا پالیسیز ہیں یا ویڈیوز ہیں وہ ہائی کمیشن کے ویب سائٹ پہ اویلیبل ہوتی ہیں؟ دیکھیں کیونکہ آن لائن پاسپورٹ جو ہے وہ بنتا ہے ڈائریکٹلی پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کی ویب سائٹ پہ, ہماری ویب سائٹ پہ نہیں وہ بنتا. تو اس لیے اس طرح کی جو تمام معلومات ہیں وہ بھی ان کے ویب سائٹ پہ موجود ہوتی ہیں. ہاں البتہ جو پاسپورٹ جو لوگ خواہش مند ہوں کہ وہ ہائی کمیشن یا کونسلیٹ میں آ کے بنائیں, ان کو کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی وہاں پاسپورٹ بنوانے کے لیے, وہ معلومات ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. بابا صاحب ایک سوال کسی نوجوان طالب علم نے کیا ہے, میں سمجھتا ہوں زیادہ تر شاید لوگوں کو پتا ہو کہ ہائی کمیشن آفس, ہائی کمیشن آفس, ہائی کمشنر اور سفیر یہ دو ایک ہی کیٹیگری کی دو ڈفرینٹ پوزیشنز ہیں, اگر ہیں تو ان کو دو علیحدہ نام سے کیوں پکارا جاتا ہے؟ جی دیکھیے جو کامن ویلتھ ہے, کامن ویلتھ آف نیشنز ہے جو کہ کسی دور میں برطانیہ کی کالونیز تھیں, وہ ملک ان میں سے جو لوگ کامن ویلتھ میں بعد میں انہوں نے رہنا چاہا, جو کہ ایک والنٹری آرگنائزیشن ہے سابقہ برطانوی کالونیوں کی, وہ وہاں پہ امبیسڈر کو یا سفیر کو ہائی کمشنر کہتے ہیں, جبکہ جو ملک کامن ویلتھ کے ممبر نہیں ہیں ان کے ملکوں میں ان کو امبیسڈر کہتے ہیں.
اسی طرح جیسے آسٹریلیا ہے، اب یہاں پہ اگر کوئی غیر کامن ویلتھ کا جو سفیر ہے اس کو امبیسڈر ہی کہیں گے. فار ایگزامپل اگر کسی یو اے ای کا سفیر ہے تو اس کو سفیر کہیں گے، ہائی کمشنر نہیں کہیں گے. لیکن اگر پاکستان کا سفیر ہے تو اس کو ہائی کمشنر کہیں گے. ٹھیک. بابر صاحب پچھلے پروگرام میں بھی اس ریفرنس سے آیا تھا، لیکن چونکہ لگتا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں انہوں نے پچھلا پروگرام نہیں دیکھا. وہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے کوئنز لینڈ اور میلبرن میں کونسلر کیمپس لگتے ہیں، میلبرن میں تو میرے خیال میں آپ کا آفس ہے، اور تو کیا پرتھ ایڈلیڈ وغیرہ کا بھی کونسلر کیمپ کا بھی کوئی ارادہ ہے؟ اور اگر ارادہ ہے یا اس کے لیے پاپولیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ جی دیکھیں، میں اس پہ وضاحت کر دوں کہ ہمارے یہاں جو ہائی کمیشن ہے وہ کینبرا دارالخلافہ میں واقع ہے. اس کے علاوہ ہمارے 2 کونسلیٹس ہیں، ایک سڈنی میں اور ایک میلبرن میں. اور جو اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم کونسلر کیمپس سال میں 2 کونسلر کیمپس پرتھ اور برسبن میں لگا سکتے ہیں. صحیح. تو اور یہ 2018 میں جب میں آیا تھا تو یہ گورنمنٹ سے ہم نے ٹیک اپ کیا کہ کیونکہ آسٹریلیا بہت بڑا ہے اور کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ لوگوں کو کچھ دشواریاں آتی ہیں کونسلیٹ یا ہائی کمیشن آنے کے لیے، اور ٹائم اور جو ہے فائنینشیل برڈن بھی کافی پڑتا ہے. تو گورنمنٹ نے پھر ہمارے جو ہے وہ سجیشن سے ایگری کیا اور انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ ہم 2 سال میں کونسلر کیمپ ان 2 شہروں میں یعنی پرتھ اور برسبن میں لگا لیں. اب ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ جو ہے کسی سٹیج پہ جو ہے گورنمنٹ ہمیں اور شہروں میں بھی، جیسے کہ جو ہے ایڈیلیڈ ہے یا ڈارون ہے، ایسے شہروں میں بھی اجازت دے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر کسی سرکاری کام سے ہم ان شہروں میں جائیں جہاں پہ کونسلر کیمپ نہیں ہوتا، تو وہاں پہ ہم کونسلر سروسز پرووائڈ کر دیتے ہیں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہماری اس شہر میں پریزنس کو. صحیح. یہ تو اچھی انفارمیشن ہوئی. بابر صاحب، آسٹریلیا ہائی کمشنر اور آسٹریلین گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بہت سارے کام کر رہی ہے، اور جس کا سب سے اچھا یہ رہا کہ ہمیں آپ کے آفس کے ذریعے ساری اطلاعیں ملتی رہیں، اور بہت سارے پروگرام ہم سے شیئر بھی کیے گئے میڈیا کے تمام اسٹیک ہولڈر جتنے یہاں پر ان کے ذریعے. ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ وہ ہمارے تمام ناظرین تک نہیں پہنچتا اسپیشلی آسٹریلیا وائڈ، تو کس طرح اس کے میٹنگز یا چل رہی ہیں، لوگ آئے ہیں اور آپ نے اس کے بہت سارے، تو بیسیکلی اس کے ذریعے ہم کیا ہائی کمشنر آفس کیا اچیو کرنا چاہ رہا ہے جو لوکل گورنمنٹ کے ساتھ آفسز ہیں، میٹنگز ہیں؟ جی دیکھیں، کچھ ہمارے جو ہے ریگولر ڈائیلاگ میکینزمز ہیں جس میں جو ہے پاکستان کی وزارت خارجہ اور آسٹریلیا کے ڈپارٹمنٹ آف فارن افیئرز اینڈ ٹریڈ کے درمیان جو ہے 2 طرفہ سیاسی پولیٹیکل کنسلٹیشنز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہمارا جو ہے دفاعی تعاون جو ہے وہ ڈیفنس اینڈ سیکورٹی ٹاکس اس کے لیے ہوتی ہیں. 1.5 جو ہے سیکورٹی ڈائیلاگ بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارا جوائنٹ ٹریڈ کمیٹی ہے جس میں تجارت سے متعلقہ باتیں اور کچھ جو ہے وہ اقتصادی امور کے معاملات بھی ڈسکس کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ آن بارڈر مینجمنٹ اینڈ ٹرانس نیشنل کرائم ہے جس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وزارت داخلہ کے حوالے سے جو ایشوز ہوتے ہیں دونوں ممالک وہ آپس میں اس میں تعاون بڑھانے کے لیے بات چیت کرتے ہیں. تو یہ تو وہ ہے چیزیں جو ریگولر ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہم نے جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن اور کیا کہتے ہیں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس اور ایسی چیزوں میں بھی جو ہے تعاون بڑھانے کی کوشش کافی کی ہے. جیسے تعلیمی شعبے میں ہم نے تقریباً 20 سے 25 آسٹریلین ٹاپ کی یونیورسٹیز سے رابطہ کیا. ان کے وائس چانسلر سے میری ملاقات کئی ہوئی جگہ پہ ہوئی, کہیں پہ میری بات چیت فون پہ کئیوں سے ہوئی, کئی پھر خط و کتابت بھی
جاری ہوئی. پھر ان کی انٹروڈکشن ہم نے پاکستان کی اچھی یونیورسٹیوں سے کرائی. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی کوآپریشن ہو. اس کے علاوہ ہم نے کچھ معاہدے ہائر ایجوکیشن کمیشن اور آسٹریلین یونیورسٹیز کے درمیان بھی کیے ہیں, جس میں کاسٹ شیئرنگ کے بیسس پہ جو ہے وہ جو ہے کچھ اخراجات جو ہے وہ ہمارا ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ لیونگ ایکسپینسز بیئر کرتا ہے, اور ٹیوشن وغیرہ کے ویور جو ہے وہ آسٹریلین یونیورسٹی دیتی ہے. تو اس فارمولے کے اوپر بھی جو ہے وہ ہم نے بہت سارے آسٹریلین یونیورسٹیوں کا ہائر ایجوکیشن کمیشن سے معاہدے کروائے ہیں, اور یونیورسٹی سے یونیورسٹی بھی ہم معاہدے کرا رہے ہیں. اس کے علاوہ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن پہ بھی ہمارا کافی زور ہے, اور ہم نے نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن کمیشن اور ٹیکنیکل اینڈ فردر ایجوکیشن جو محکمہ ہے آسٹریلیا کا, ان کا آپس میں جو ہے وہ باہم تعاون کے لیے ہم نے کئی میٹنگز کرائی ہیں. ایون کووڈ کے دوران ہم اب تک جو ہے تقریباً 4 سے 5 میٹنگز ان کی کروا چکے ہیں, اور وہ بڑے ایڈوانس سٹیج پہ ان کے تعاون کی جو ہے اب پیش رفت ہو رہی ہے. اس میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے جو پولی ٹیکنیکل کالجز اور ٹیکنیکل کالجز ہیں وہ جو تعلیمی اسناد دیتے ہیں وہ براہ راست آسٹریلیا میں جو ہے ریکگنائز ہوں, اور ان کی بیسس پہ آسٹریلیا میں جو ہے ملازمت بھی مل سکے اور فردر تعلیم بھی حاصل کی جا سکے. اسی طرح جو ہے کووڈ کے دوران ہم نے ویکسینیشن کی اور جو ہے کووڈ مینجمنٹ کوآپریشن کے لیے ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ آسٹریلیا اور ہماری جو ہے نیشنل ہیلتھ سائنسز کی منسٹری ہے, ان کا آپس میں میٹنگز کرائیں, اور ویکسین کے بارے میں بھی اس میں بات چیت ہوئی, اور بیسٹ پریکٹسز بھی شیئر ہوئی. اور ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک MOU آسٹریلین ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ سے شیئر کیا ہے, تو ان باتوں کے نتیجے میں جس پہ اب جو ہے امید ہے کہ مستقبل میں جو ہے دونوں سائڈیں دستخط کریں گی. اس کے علاوہ جو ہے ہم نے پاکستان میں جو نرسز ہیں یا فارماسسٹ ہیں ان کے کو جو ہے آسٹریلیا میں جو اپارچونیٹیز ہیں تعلیم اور ملازمت کے سلسلے میں وہ اس کا کیا پاتھ وے ہے, اس کے بارے میں ہم نے ویبینارز کرائے جو بڑے ہائی لیول پہ اٹینڈ ہوئے, اور اس کے علاوہ اس میں اسٹوڈنٹس اور جو ہے وہ پریکٹیشنرز نے بھی پارٹیسپیٹ کیا. تو اس طرح کے بے شمار اور ہیں چیزیں, جیسے ہم نے پاکستان کی جو یونیورسٹیوں کا ہے ایک تعلیمی پروفائل ہے, پاکستان کنٹری ایجوکیشن پروفائل, وہ نیا ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ مل کے جو ہے وہ بنایا, اور وہ رپورٹ ہم نے ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ اسکلز آسٹریلیا کو جمع کرائی ہے, تاکہ جو ہے ہماری ہائر ایجوکیشن جو ہے اس کو پراپر ریکگنیشن ملے, اور ہماری ڈگری جو ہمارے مستند جو یونیورسٹی ہیں وہ جو جاری کرتی ہیں, جن کو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ریکگنائز کیا ہے, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو یا پبلک سیکٹر میں ہو, تو ان کی ڈگریاں جو ہے وہ یہاں پہ ملازمت بھی ان کو اسی لیول کی ملے جس لیول کی ان کی تعلیم ہے, اور تعلیم میں بھی وہ اسی لیول سے آگے بڑھ سکیں. صحیح. بابا صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا اسٹوڈنٹس کا, اور اسٹوڈنٹ کے حوالے سے جو آپ کے آفس نے ہیلپ آؤٹ کیا, اور کیا یہ ممکن, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے آپ نے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ فلائٹس کا نہیں پتا کب شروع ہوں گی, کیسے شروع ہوں گی, ڈفرینٹ لوگوں یعنی ڈفرینٹ آفس میں, کبھی فیڈرل آفس سے رابطہ ہو تو ڈفرینٹ نیوز آتی ہے, لیکن الٹیمیٹلی جو نیوز آپ کے پاس ہے وہ زیادہ اتھینٹک ہے. اب اسٹوڈنٹس کا نہیں پتا, کیا ایسا کہیں ممکن ہے کہ جیسے آسٹریلیا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیں, آن لائن کلاسز تو بہت نارمل ہے, کیا کہیں ایسا پاسبلی ہے کہ جی پاکستان کی جو اچھی یونیورسٹیز ہیں ان میں فیس ٹو فیس کلاسز ہو اور وہ کنسیڈر کی جائے, یعنی آسٹریلین اسٹوڈنٹ وہاں بیٹھ کر اپنی کلاسز اٹینڈ کریں, اور یہاں سے کوئی یعنی اس لیول کا پڑھانے والا جیسے آپ نے بتایا تھا جو یہاں سے ایکسچینج ہوں گے, تو اس طرح کا کوئی کانسیپٹ بن سکتا ہے, یا کوئی ایسی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ وہاں فیس ٹو فیس کلاسز کا آسٹریلین اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی انتظام ہو جائے؟ جی دیکھیں, اس میں 2-3 طرح کی چیزیں ہیں. ہم نے کچھ یونیورسٹیوں کے ساتھ, جیسے بیریا یونیورسٹی ہے, گریفتھ یونیورسٹی ہے, ان کا آپس میں جو ہے آرٹیکولیشن ایگریمنٹ ہے,
تو وہ آرٹیکولیشن ایگریمنٹ جو ہے اور اس طرح کے 2+2 1+2 اس طرح کے ایگریمنٹس ہیں جو کہ کچھ جگہ پہ تو آلریڈی سائن ہو چکے ہیں پاکستانی یونیورسٹیوں اور آسٹریلین یونیورسٹیوں کے درمیان، اور کچھ ابھی انڈر کنسیڈریشن ہے. اب میں یہ آپ کو ایکسپلین کر دوں یہ کہ کس ایگریمنٹس کا کیا مطلب ہے. جیسے آرٹیکولیشن ایگریمنٹ ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر پاکستان کی یونیورسٹی میں یا آسٹریلیا کی یونیورسٹی میں کوئی اسٹوڈنٹ داخلہ لیتا ہے اور اس کورس کا جس کورس میں وہ داخلہ لے رہا ہے اس کورس کا پاکستان میں اور آسٹریلیا کا آپس میں باہم جو ہے آرٹیکولیشن ایگریمنٹ ہے، تو اس میں پھر پاکستانی اسٹوڈنٹ پڑھ کے جتنے بھی سیمسٹر کرے اس کے بعد کسی سٹیج پہ وہ ٹرانسفر کرا سکتا ہے سیدھا آسٹریلیا کی یونیورسٹی میں، اور وہ آ جائے گا یہاں پہ، اور جو اس نے پاکستان میں تعلیم حاصل کی وہ ریکگنائز ہوگی آسٹریلیا میں، اور اس کو فل کریڈٹ ملے گا. ماسوائے کچھ پاکستان میں جیسے کہ لازمی مضامین ہیں، وہ ہیومینٹیز کے بعض ایسے مضامین ہوتے ہیں جو ہر ملک کے اپنے حالات کے مطابق یونیورسٹیاں اپنی جو مانیٹرنگ انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، جیسے یہاں یونیورسٹیز آسٹریلیا ہے، وہاں ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کچھ کرنا پڑتے ہیں کورسز، تو ان کی ویلیڈیٹی نہیں ہوتی دوسرے ملک میں. تو اس کے علاوہ جو ٹیکنیکل سبجیکٹس ہیں وہ سارے جو ہے ان کا کریڈٹ ٹرانسفر ہو جائے گا. اس کے علاوہ 2+2 ہے. 2+2 جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی 4 سال کی ڈگری کے پروگرام میں بچے نے داخلہ لیا تو اس میں اس کو پہلے سے پتا ہے کہ میں نے 2 سال اس کا پاکستان میں کرنا ہے اور آخری 2 سال جو ہے وہ میں نے آسٹریلیا کی فلاں یونیورسٹی میں جا کے کرنا ہے. تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ جب خاص طور پہ انڈر گریجویشن کے لیول پہ نوجوان لڑکے جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات والدین وہ ان کو باہر نہیں بھیجنا چاہ رہے ہوتے کیونکہ 17-18 سال کی عمر میں وہ سوچتے ہیں کہ یہ میچور ہے، اور تھوڑے والدین چاہتے ہیں کہ تھوڑے میچور ہو جائیں، تھوڑے یونیورسٹی لائف کو دیکھ لیں پھر آگے جائیں، تو وہ ایسے پیرنٹس کے لیے آسانی رہتی ہے. اس کے علاوہ آلدو ان کورسز کا 2+2 کا یونیورسٹیاں تھوڑا چارجنگ زیادہ کرتی ہے پاکستان میں عام جو ڈگری ہے اس سے، لیکن پھر بھی وہ آسٹریلیا کی کاسٹ سے بہت کم ہوتی ہے. اگر 2 سال وہ اسٹوڈنٹ پاکستان میں پڑھ لیتا ہے تو اپنی بیس وہاں سے کچھ بناتا ہے، لیکن وہاں فیس وہ اس سے اور اس کا لیونگ ایکسپینس بھی اس سے بہت کم ہوگا جتنا کہ آسٹریلیا میں ہوگا. تو لیکن جب وہ 2 سال باقی آگے آسٹریلیا میں کرے گا تو اس کو جو ڈگری ہے وہ آسٹریلیا کی اس یونیورسٹی سے بھی مل جائے گی، اور وہ اس کے ویلیڈیٹی آسٹریلیا میں بھی ہوگی اور انٹرنیشنلی بھی اس کی ویلیڈیٹی ہے. پاکستان کی بھی بہت سی یونیورسٹیوں کی ویلیڈیٹی باہر ہے. تو یہ ایک اچھا امتزاج ہے. اس سے یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے کیونکہ وہ 2 مختلف قسم کے تعلیمی سسٹم کو پڑھتا ہے اور اس کی دونوں کی اچھی چیزیں سے مستفید ہو سکتا ہے. تو اس طرح کے ایگریمنٹس جو ہے وہ ہم کرانا چاہ رہے ہیں. جہاں آسٹریلیا میں 3 سال کی ڈگری ہے وہاں 1+2 بھی ہو سکتا ہے اس طریقے سے، کیونکہ آسٹریلینز کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو بھی ٹائم زیادہ وہاں ملے، پاکستانی اسٹوڈنٹ کو آسٹریلیا میں زیادہ ملے. تو یہ یونیورسٹیز کا آپس میں ہوتا ہے کہ وہ کیا ایگری کرتے ہیں کہ کیسے وہ کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو ساتھ لاتے ہیں، ان کو سجیسٹ کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں ہم نے پاکستانی اور آسٹریلین دونوں یونیورسٹیوں کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور ان کو جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ان کا جو ہے تعارف بھی کروا دیا ہے، اور جو ایک دوسرے کے پروپوزل ہیں وہ بھی شیئر کر دیے. بابا صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا فیس کے حوالے سے، تو اس سے لگتا یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ اور آپ جیسا آفس جو ہے وہ ایک اکیڈمک تک تو انوالو ہے، لیکن فیس کی بھی کی ویٹ کو سمجھتا ہے، ویٹیج کو، لیکن الٹیمیٹلی فیسز صرف پاکستان کو دیکھ کے نہیں رکھی جاتی، پوری دنیا میں اس کی جو ویلیو ہے اس کے حساب سے رکھی جاتی ہے. تو کہیں ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا کہیں ہائی کمیشن آفس سے رائے لی جاتی ہے اس حوالے سے، یا ان کی کوئی اوپینین ہوتی ہے، یا سارے ہائی کمیشنز کا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کی فیسز ہے اس میں کوئی رول ہے؟ جی دیکھیں، آج کل جو ہے نا بین الاقوامی طور پہ تعلیم کو ایک انڈسٹری سمجھا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے نا کافی کمرشل پوائنٹ آف ویو کو دیکھ کے جو ہے فیسیں سیٹ کی جاتی ہیں. اور خاص طور پہ آسٹریلیا جہاں تقریباً $40 بلین سے اوپر کی جو ہے سالانہ فارن اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو
آمدن ہے. تو اس وجہ سے یہاں پہ وہ ایک کمرشل اینگل کو وہ مد نظر رکھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس چیز کو بھی کسی حد تک ضرور دیکھتے ہیں کہ افورڈیبلٹی بھی رہے, اور پھر کافی یونیورسٹیز کچھ اسکالرشپس بھی دیتی ہیں. تو یہ مطلب ایک ملا جلا امتزاج ہے. لیکن یہ جو آپ کا سوال ہے کہ کیا ہائی کمیشن سے اس بارے میں مشورہ کیا جاتا ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ یہ یونیورسٹیز کا اپنا ڈیسیژن ہوتا ہے کہ وہ کیا بہتر سمجھتی ہے کہ کس فیس پہ ان کو جو ہے زیادہ اسٹوڈنٹس مل سکتے ہیں, اور اوور آل وہ ان کا جو ہے یہ پروجیکٹ یا ان کا جو یہ یونیورسٹی ہے وہ منافع بخش بھی رہے اور اسٹوڈنٹس بھی زیادہ آتے ہیں. تو یہ اس میں کرائٹیریا ہوتا ہے. بابا صاحب, آپ نے تجارت کے حوالے سے ابھی ذکر کیا تھا, تو تجارت کے حوالے سے جو آپ نے ذکر کیا اس میں پاکستان میں رہنے والے کچھ لوگ ہیں وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جب یہاں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر جیسے پچھلے پروگرام میں انہوں نے ریفرنس دیا کہ پچھلے پروگرام میں آپ نے بات کی تھی کہ رجسٹر کر سکتے ہیں اپنے بزنس کو ہائی کمیشن آفس میں, تو وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہائی کمیشن آفس کو یہاں کی ڈیمانڈز کے حوالے سے, یعنی جیسے آئی ٹی ہے, کاٹن انڈسٹری ہے, ٹوائز ہے, یا ملٹی میڈیا کے حوالے سے ہے, تو کیا ہائی کمیشن آفس اس معاملے میں کوئی رہنمائی پرووائڈ کرتا ہے, یا ان کے پاس یہ ڈیٹیل ہوتی ہے کہ کس طرح کے بزنس اس کی ڈیمانڈ ہے اور اسی حوالے سے وہاں پر رجسٹر کیا جائے؟ جی شکریہ صاحب. اس کے سے میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ ہائی کمیشن جو ہے وہ فیسیلیٹیشن کا رول ادا کرتا ہے ضرور, اور وہ اس میں ہمیں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ پاکستانی بزنس مین کو جو ہے آسٹریلیا کے بارے میں معلومات پرووائڈ کی جائیں, اور جہاں تک ممکن ہو ان کی جو آسٹریلین جو متعلقہ بزنس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ انٹروڈکشن بھی کروا دی جائے. لیکن اس میں جو ہے وہ کوئی کیونکہ بزنس ایک ایسا وسیع وہ ہے شعبہ ہے کہ اس میں ہر بزنس مین کے انڈیویجول ہمیں ریکوائرمنٹس چاہیے ہوتی ہیں. تو اس میں میری یہی درخواست ہوتی ہے کہ جو بھی جس طرح کی معلومات چاہتا ہے یا جس طرح کے بزنس مین آسٹریلین بزنس مین سے اس انٹروڈکشن چاہتا ہے وہ ہمیں لکھ کے جو ہے وہ پوچھے ہم سے, اور اس کے علاوہ اپنے بزنس کا بھی پروفائل دینا ضروری ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ہم کوئی انفارمیشن مانگتے ہیں یہاں آسٹریلیا میں تو ویسے بھی انفارمیشن سیکیورٹی اور جو ہے پرائیویسی کے بڑے جو ہے کانشیس ہیں یہ لوگ, تو وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم کسی کے ساتھ آپ ہمیں انٹروڈیوس کرا رہے ہیں تو ان کا اپنا پروفائل کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں ہمارے پاس تو ہم ان کا ملاپ کراتے ہیں. جیسے کہ ابھی ہم نے پچھلے سال سے کووڈ کے دوران ایک ورچوئل انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈیلیگیشن میٹنگز کے سلسلے کا آغاز کیا ہے. تو اس میں جو ہے شروع میں نے جو سیکٹری انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے ان کو خط لکھا, پھر ان سے فون پہ بھی بات کی کہ دیکھیں کووڈ کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیلیگیشن تو آ نہیں پا رہے, لیکن اگر آپ ایک پاکستانی آئی ٹی کمپنیوں کا ایک ڈیلیگیشن بنا کے ہمیں دیں جس میں ہر کمپنی کا پروفائل ہو مختصر, تو ہم اس کو مارکیٹنگ کرتے ہیں آپ کے ان آئی ٹی کمپنیز کے بہاف پہ, اور آسٹریلیا سے شیئر کرتے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ بھئی جو انٹرسٹڈ ہے ہمیں ہمارے سے رجسٹر کرائیں, پھر ہم آپ کو میٹنگ کرائیں گے. وہ انیشلی جو ہے انہوں نے 18 کمپنیوں کا ہمیں دیا لسٹ, ہم نے وہ آسٹریلین کمپنیز کے ساتھ شیئر کیا. تو اس کے رسپانس میں ہم نے کوئی 28 کے قریب جو ہے آسٹریلیا سے کمپنیوں کا پروفائل نے بھیجا کہ یہ کمپنیاں ہیں جو پاکستانی آپ نے جو کمپنیاں دی تھیں 18 ان سے مزید بات چیت میں انٹرسٹڈ ہیں. جب وہ 28 کمپنیوں کا پروفائل جب ان کے پاس پہنچا تو وہاں جب آئی ٹی کمپنیز کو یہ بات پتہ لگی کہ بھئی وہاں تو رسپانس جو ہے ہمارے رسپانس سے بھی زیادہ ہے, تو پھر وہاں سے 99 کمپنیوں کا پروفائل انہوں نے دوبارہ بھیجا ہمیں. تو اس کے پھر مقابلے میں پھر ہم نے مزید وہ کیا, اور پھر ایک ہم نے میٹنگ کروائی جس میں سیکرٹری آئی ٹی خود بھی شریک ہوئے تھے, مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ اس میں شریک تھے, ایک جو ہمارا جو ہے وہ اسٹارٹ اپ کا ایک ادارہ ہے جو اسٹارٹ اپس کو جو ہے وہ عارضی طور پہ جو ہے وہ انکوبیٹر سینٹر دیتا ہے اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے. وہ بیرون ملک کمپنیوں کو بھی دیتا ہے اور اپنے پاکستانی کمپنیوں کو بھی دیتا ہے.
تو ان کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی تھے, اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی پاکستان کے کچھ محکموں سے لوگ تھے. تو ایک ہم نے ایک پلانری میٹنگ کی, اس میں ان کو پاکستان کے اندر کیا سہولیات اور مراعات دی جا رہی ہیں آئی ٹی سیکٹر میں, وہ بریفنگ سیکرٹری آئی ٹی نے دی, ایم ڈی پی ایس سی بی نے دی, اور اس کے علاوہ پھر کچھ انڈیویجول کمپنیز کو بھی موقع دیا گیا. تو یہ پلانری میٹنگ کے بعد پھر ہم نے ایک اور جو ہے اب سیکٹر وائز میٹنگ شروع کی, جس میں ابھی پہلی میٹنگ ہم نے اسی ماہ 8 تاریخ کو کی تھی, مارچ کی, جس میں انفارمیشن سیکیورٹی اینڈ سائبر سیکیورٹی سے متعلقہ جو کمپنیاں تھیں ان کی میٹنگ کرائی. اس میں بھی جو ہے پاکستان سے تقریباً 16-17 کمپنیاں تھیں, جبکہ آسٹریلیا سے جو کمپنیاں ہم نے اس میں رجسٹر کیا, اور اس سیکٹورل میٹنگ میں وہ تقریباً 26-27 کمپنیاں تھیں. تو اس طریقے سے ہم آگے بھی جو ہے دوسرے بھی آئی ٹی کے جو سیکٹرز ہیں اس میں میٹنگز کرائیں گے, ان کی سیکٹر بائی سیکٹر. صحیح. بابا صاحب آپ نے ابھی میٹنگ کا حوالہ دیا, اور آپ کے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک انویٹیشن مجھے بھی تھی جس میں پاکستان سے پولیس کے ڈی آئی جی تھے وہ شامل تھے, اور اس میں پولیس سرٹیفکیٹ کو کیسے حاصل کرنا ہے اس کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی تھی, اور لائسنس کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہو رہی تھی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جی اس طرح کی میٹنگز میں ہائی کمیشن آفس نے, یعنی پہلے لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے پولیس کی سرٹیفکیٹ کے حوالے سے, پولیس کلیئرنس کے سرٹیفکیٹ کے حوالے سے, لیکن آپ لوگوں نے اس کو اتنا آن لائن کے حوالے سے اتنا آسان کیا. تو وہ میٹنگ کس حوالے سے تھی, اور کیا چیز اس میں بہتری نظر آئے گی لوگوں کو؟ دیکھیں, پولیس سے متعلقہ جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو کئی چیزیں درکار ہوتی ہیں. اس میں عموماً جو ہے وہ ایک پولیس سرٹیفکیٹ ہے, ایک پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں جو پولیس سرٹیفکیٹ اس طرح کی دیتی ہے. اس کے علاوہ اگر پاکستان میں کوئی ایف آئی آر ہے, اس کی آپ کاپی لینا چاہتے ہیں, یا اس طرح کی اور کئی اور سہولیات ہیں. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ پاکستانی وہ درخواست دیتے تھے, پھر ہم اس کو بذریعہ ڈپلومیٹک بیگ پاکستان بھیجتے تھے, وہاں سے وزارت داخلہ کو جاتی تھی, وہاں سے وہ پھر متعلقہ جو ہے آئی جی کو جاتی تھی, وہاں سے پھر آتے کرتے جو اس پاکستانی کا جو پاکستان میں جہاں پہ گھر ہے وہاں کے پولیس اسٹیشن کو جاتی تھی. تو اس میں کافی دیر لگ جاتی تھی. تو اب پھر یہ ہوا کہ کچھ ہمارے جو پولیس کے محکمے تھے انہوں نے پاکستان میں آن لائن شروع کیا سلسلہ, جس میں سندھ پولیس تھی, اس نے آن لائن اپلیکیشن کا سلسلہ شروع کیا. پنجاب پولیس نے خدمت مرکز بنائے کہ آپ بجائے تھانے جانے کے خدمت مرکز میں جا کے اپنے ایف آئی آر کی کاپی یا کریکٹر سرٹیفکیٹ کی درخواست دے دیں. تو ہم نے پھر اس میں یہ رابطہ کیا کہ خدمت مرکز سے پنجاب پولیس سے, انہوں نے ہمیں جو ہے نا اپنا ایک پورٹل کی ایکسیس دے دی. تو اب پھر جو کوئی لوگ آتے ہیں وہاں ہم ان کا کریکٹر سرٹیفکیٹ کی درخواست پورٹل پہ یہیں پہ بھرتے ہیں, اور وہ وہاں سے جو ہے تقریباً 7 سے 10 دن کے اندر وہ وہاں سے سرٹیفکیٹ بن کے آ جاتا ہے, اور وہ ہم ان کو ہینڈ اوور کرتے ہیں. اور اس دن جو آپ نے پروگرام بھی اٹینڈ کیا اس میں ہم نے سندھ کے ایڈیشنل آئی جی صاحب کو مدعو کیا تھا. انہوں نے طریقہ بتایا کہ کیونکہ ان کا جو ہے سسٹم ایک سٹیپ آگے ہے کہ آپ آن لائن خود ہی سے اپلائی کر لیں جا کے ان کے پورٹل میں, اور آپ کو سفارت خانے بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے انیشیلی. لیکن جب ایک بار وہ بن جاتا ہے وہاں سے تو وہ آپ کو براہ راست آپ کی ای میل میں آ جائے گا. پھر اگر آپ نے اس کو اٹیسٹ کرانا ہے, اگر یہاں کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو اٹیسٹ کروایا جائے, تو وہ پھر وہ سفارت خانے لا سکتے ہیں. سفارت خانہ پھر اس کو ایک بار کراس چیک کر لے گا کہ کیا یہ سرٹیفکیٹ واقعی وہاں سے آیا ہے یا نہیں, اور پھر اس کو اٹیسٹیشن بھی کر دیں گے. تو یہ اس طریقہ کی سہولیات ہیں جو ہم جو ٹیکنالوجی میں جو انوویشنز آئی ہیں اس سے فائدہ اٹھا کے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سہولیات بیرون ملک پاکستانیوں کو دی جائیں. ٹھیک بابا صاحب, سوالات تو ہیں کچھ باقی اور وقت بھی تھوڑا کم ہے, لیکن میں کوشش کروں گا اگر 5-7 منٹ اوپر ہو جائیں. بابا صاحب آپ نے ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کی, ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ کووڈ کے بعد لوگوں کو ٹیکنالوجی کا یوز بہت نظر آیا, تو بابر امین صاحب جیسے سینئر ایکسپیرینس ہائی کمشنر سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگلے 5 سال میں کتنا کام آن لائن چلا جائے گا اور مین انوالومنٹ کم ہو جائے گی؟ آئی تھنک دن بدن اس میں آپ دیکھیں گے کہ اور زیادہ چیزیں آن لائن جائیں گی, اور
اب کتنا چلا جائے گا یا کتنا نہیں اس کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا. اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں یہ ہے کہ کس اسٹیج پہ اس کے لیے متعلقہ لیجسلیشن بننا بھی ضروری ہوتی ہے بعض چیزوں کے لیے. جیسے الیکٹرانک سگنیچر ہے, وہ اس کے لیے کوئی پروٹوکال ہو جو ایکسیپٹ کرتا ہو اس کو, یا اس طرح کی یہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں قانون سازی کی بھی ضرورت ہے. صرف ٹیکنالوجی کافی نہیں ہے. تو اس لیے لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جلدی یہ ٹیکنالوجیکل ریولوشن جو ہے وہ چیزوں کو مزید جو ہے آسان بنائے گا پبلک کے لیے. بابا صاحب نوجوان ہیں, وہ جاننا چاہتے ہیں کہ روشن پاکستان کا جو پروگرام ہے ہائی کمیشن کا, یہ کیا ہے؟ جی روشن اکاؤنٹ جو ہے روشن پاکستان اکاؤنٹ کا اسٹیٹ بینک کا, اس کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, جو روشن پاکستان کا کوئی آن لائن پروگرام چلتا ہے جس میں لوگ یہ اسی کے جس میں ڈی آئی جی وغیرہ آئے تھے, وہ بھی روشن پاکستان کے پروگرام میں تھے نا؟ جی وہ بیسیکلی وہ ای کچہری ہے جو جس میں ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے. جی جی. تاکہ جو پاکستانی ہیں آسٹریلیا میں وہ براہ راست کوئی اگر سوال ہو, ان کو کچھ معلومات کرنا چاہتے ہوں یا کوئی دشواری پیش آ رہی ہے, تو وہ براہ راست جو ہے وہ ہائی کمیشن کے اس پروگرام میں اپنے سوالات کو اٹھائے اور اس کا جواب دیں گے. ابھی تک ہم 2 ایسے پروگرام کر چکے ہیں جو میں نے خود وہ پروگرام کیے ہیں اور لوگوں کے سوالات کے جواب دیے. تو اس مہینے بھی انشاءاللہ ایک پروگرام ابھی ہم کریں گے مہینے کے آخر میں. ٹھیک 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 ٹھیک. بابر صاحب یہ جو جتنی چیزیں آپ نے بتائیں یہ بہتری کی طرف گئی ہیں, اچھی ہوتی ہیں, تو اور آگے اچھی ہونے والی ہیں. اس میں آپ کو کریڈٹ تو جاتا ہے, تو جو پاکستان میں نئی حکومت کی تبدیلی آئی ہے کیا ان کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے؟ جی ڈیفینیٹلی. جو دیکھیں بطور سرکاری ملازم یہ ہمارا یہ فرض ہے کہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں اور ان کا جو گورننس کا ویژن ہے اس کو آگے بڑھائے اور اس کو پراپر طریقے سے امپلیمنٹ کرے, تاکہ جو اس کا مقصد حکومت کا پیچھے ہے اس کے کہ عوام کو سہولیات دی جائیں زیادہ سے زیادہ, وہ پورا کیا جا سکے. ٹھیک. بابر صاحب اسی زمین میں کہ اگر ملک میں سیاسی حکومت تبدیل ہوتی ہے تو کیا اس سے ہائی کمیشن آفس میں بھی تبدیلی نظر آ سکتی ہے؟ دیکھیں میں نے جیسے پہلے کہا کہ جو سفارت خانے کا عملہ ہوتا ہے وہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں, تو وہ حکومت کے ویژن کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور جب حکومت تبدیل ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ اکارڈنگلی جیسے بھی پولیٹیکل ڈائریکشن آتی ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں. بابر صاحب کووڈ ویکسین کے حوالے سے پاکستانیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کووڈ ویکسین کا آپ کو پتا ہے کہ کانسپریسیز ہیں, کچھ یس کچھ نو, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستانی جو آسٹریلیا میں رہتے ہیں ان کو؟ جی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو پاکستانی آسٹریلیا میں ہیں وہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آسٹریلین گورنمنٹ جو ان کو ہدایات دے رہی ہے, جو انفارمیشن دے رہی ہے, اس کو جو ہے وہ سے اس پہ توجہ دیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں. ٹھیک. بابر صاحب پاکستان کا ایک نوجوان جو اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا تھا حسنین, اس نے مسٹر پاکستان کا ایوارڈ حاصل کیا اور آپ کے ہائی کمیشن آفس نے بھی کافی حوصلہ افزائی بھی کی, عزت افزائی بھی کی اور کافی ساری جگہوں پر وہ ایز اے سیلیبریٹی رہے. اسی طرح سے آپ کی ہمیشہ رہنمائی بھی اور سپورٹ بھی رہتی ہے میرے خاندان کو بھی, کہ میرا بیٹا جو کوئنزلینڈ کی اسٹیٹ ٹیم سے کھیلتا رہا ہے کئی دفعہ, اور آپ کے توسط سے ناظرین سے شیئر کر رہا ہوں اور آپ سے بھی پہلی دفعہ شیئر کر رہا ہوں کہ لاسٹ ویک اس کی سلیکشن انڈر 19 میں ہوئی ہے, اور یقیناً اور آپ سے ہمیشہ میں اس کی پروگرس شیئر کرتا رہا ہوں. اس طرح کے جو ٹیلنٹ کی جو اچیومنٹ ہے اس کو ہائی کمیشن آفس جو ہے وہ کس طرح سے دیکھتا ہے؟ جی آئی تھنک جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہے وہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہے ہماری جو ہے وہ نیک نامی کے لیے اور اچھی جو امیج سافٹ امیج کی پروجیکشن کے لیے. اور یقیناً آپ نے حسین ولی کریمی کا ذکر کیا اور ان کو کہ ہم اس کاوش اور اس کامیابی کو ہم بہت ستائش کی نظر سے دیکھتے ہیں, اور ہم نے ان کو اس ہائی کمیشن میں مدعو کر کے بھی ریکگنائز کیا ان کی خدمات کو کہ انہوں نے بڑی محنت سے مسٹر آسٹریلیا کا ٹائٹل جیتا
یہاں آنے کے بعد انہوں نے جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے یہ باڈی بلڈنگ کا شوق انہیں ہوا اور پھر انہوں نے اس شوق کو انتہا تک پہنچایا. تو کیا کہتے ہیں اسی طرح ماشاءاللہ آپ کے بیٹے جو ہیں وہ کرکٹ میں نام روشن کر رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ انڈر-19 کے بعد آسٹریلیا کے لیے بھی کھیل پائیں گے کیونکہ وہ آسٹریلیا میں میرا خیال ہے پیدا ہوئے ہیں یا آسٹریلیا شہریت رکھتے ہیں, اس لیے وہ آسٹریلیا میں بہت سارے ایسے. ہمیں یہ فخر ہے کہ دنیا کی تمام تقریباً ٹیموں میں پاکستانی کرکٹرز کھیلتے ہیں. ساؤتھ افریقہ میں, انگلینڈ میں, یو اے ای کی تقریباً آدھے سے زیادہ ٹیم پاکستان جن کی ہے, کینیا, زمبابوے, یو کے, ایون نیوزی لینڈ, اور آسٹریلیا میں بھی جو ہے وہ ہالینڈ, آئرلینڈ, یہ تقریباً تمام کرکٹنگ نیشنز جو ہیں سوائے ساؤتھ ایشیا کی ٹیمیں, کیونکہ ان کے اپنا ہی اتنا ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ باہر کے لیے اتنی جگہ گنجائش نہیں بنتی. لیکن جو دوسرے ساؤتھ ایشیا سے باہر جتنی بھی ٹیمیں ہیں وہ سب کرکٹ ٹیموں میں پاکستانی پلیئرز نے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں, ہمارے ڈائسپورا ہے, وہ اس میں کھیلے ہیں اور ابھی بھی کھیل رہے ہیں کچھ ٹیموں میں. تو یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز اور باعث فخر ہے. ٹھیک بابر صاحب, آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں اس کے حوالے سے کچھ یا فلائٹس کھلنے کے حوالے سے کچھ انفارمیشن ہے آپ کے پاس جو باقی کے پاس نہیں ہے؟ کچھ ایسا ہے, کچھ امید نظر آ رہی ہے جولائی, اگست, دسمبر میں کہیں فلائٹس کے کھلنے کی انٹرنیشنل؟ دیکھیں اس سلسلے میں آسٹریلین گورنمنٹ نے ابھی تک کسی پالیسی کا اعلان نہیں کیا. ہم ان سے ٹچ میں ہیں اور ہم اس چیز کو اٹھاتے رہتے ہیں کہ بھئی بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے جو پچھلے سال سیمسٹر میں داخلہ لیا تھا لیکن وہ نہیں پہنچ پائے, تو وہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ کیجیے. بعض یونیورسٹی نے یہ بھی کیا کہ وہ ان کو الاؤ کر دیا کہ وہ آن لائن جو ہے کر لیں اپنا ایک سیمسٹر, اور بعض نے تو اسپیشل پروگرام اس طرح کے شروع کیے. تو ہم نے وہ انفارمیشن بھی شیئر کی پاکستانی یونیورسٹیوں کے ساتھ کہ یہ اویلیبل ہے فیسلٹی کہ جن کا داخلہ ہو گیا ہے اور وہ نہیں آ پا رہے تو وہ اپنا سیمسٹر جو ہے وہ آن لائن کر لیں, اور جیسی جو ہے کھلے گی پروازوں پہ بندش تو آپ آ کے پھر یہاں جوائن کر لیں اور جو ہے آن کیمپس باقی اپنی ڈگری کمپلیٹ کریں. تو یہ چیزیں ہیں, ان پہ ہم رابطے میں ہیں. پر امید کرتے ہیں جب ویکسینیشن مکمل ہو جائے گی آسٹریلیا میں اور آسٹریلیا گورنمنٹ جو ہے یہ ریسٹرکشن ریموو کرے گی اسٹوڈنٹس کے آنے پہ, تو ہمارے اسٹوڈنٹس بھی آ پائیں گے. ٹھیک بابر صاحب, میڈیا کے رول پہ آپ نے ہی کچہری روشن پاکستان اور اس طرح کے بہت سارے فائدے خود بھی اٹھائے ہیں. 72 نیوز نے 23 مارچ کا لاہور سے یہ پروگرام کیا اور مجھے بھی مینار پاکستان کے ساتھ بٹھا دیا, اور آپ کے کو بھی آپ کے لیے جو پریزنٹیشن انہوں نے بنائی میں سمجھتا ہوں میں مبارکباد آپ کے توسط سے اسد جعفری صاحب جو سی او ہیں 72 نیوز کے, ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں لوگوں پاکستان کی بھی اور ان کی آپ سے اور پاکستان سے محبت کی بھی. یقیناً میں سمجھتا ہوں کیا کہنا چاہیں گے آپ 72 نیوز کی ان ایفرٹس پہ؟ جی, میں اسد جعفری صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ آسٹریلیا کے معاملات کے بارے میں جاننے کی جو ہے وہ کوشش کی, اور جو ہے ناظرین کو جو ہمارے آسٹریلیا میں پاکستانی ہیں ان کی بھی معلومات کے لیے اور پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی آسٹریلیا کی معلومات فراہم کرنے کے لیے پروگرام کیا. تو میں کہتا ہوں کہ یہ ان کا جذبہ اور یہ ان کی کوشش بہت قابل ستائش ہے. بہت شکریہ جعفری صاحب. بابر صاحب ایک شعر ناظرین کے بابر صاحب کے لیے, خدا کرے تمہیں اتنا عروج حاصل ہو کہ آسماں بھی تیری وسعتوں پہ ناز کرے. بابر امین صاحب ہمارے ساتھ تھے. ناظرین ہم نے کوشش کی کہ جو سوالات ہمیں موصول ہوئے اور ہم نے پوری کوشش کی کہ ان کے لیے تفصیلی جواب ملے, اور بابر صاحب نے یقیناً ان جوابات سے کافی تفصیل سے آگاہ کیا. جو خوبصورت باتیں جس نے مجھے بھی آج کے اس پروگرام میں انسپائر کیا کہ ہائی کمیشن کا آفس اور خود ہائی کمشنر یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہم مارکیٹ کرتے ہیں پاکستان کی یونیورسٹیوں کو, ہم مارکیٹ کرتے ہیں پاکستان کے بزنسز کو, ہم مارکیٹ یعنی آپ سمجھیں کہ آپ کے لیے کتنے سارے لوگ ہیں. 16 بزنس آئے, اس کے بعد وہ 36 بزنس ہوئے, پھر وہ 96 بزنس ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی انسپائرنگ کام ہے
کہ جس میں آپ کو باہر جو پاکستان میں رہنے والے ہیں وہ لوگ یقیناً جان کے خوش ہوں گے کہ دیکھیے ایسے لوگ آپ کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یقیناً ہمارا نام آج اس لیے آسٹریلیا میں بہت بلند ہے، بہت وقار کے ساتھ ہے اور بہت فخر کے ساتھ ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ 72 نیوز نے جو یہ کام کیا ہے یہ بھی بڑا اچھا کام ہے، اور جس میں بابر صاحب کی آفس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ ساری فیسلٹی ارینج کی. بابر صاحب کا خصوصی شکریہ، اور تمام ان لوگوں کا کہ جنہوں نے اپنے سوالات ہمیں بھیجے اور ہم نے کوشش کی کہ ان کے تمام سوالات کا جواب دیں. شعیب زیدی کرنٹ افیئرس کے ساتھ 72 نیوز سے اب مجھے اجازت دیجیے گا. امید کرتا ہوں کہ میرا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. بابر صاحب سے اجازت لینے سے پہلے ضرور چاہوں گا کہ اگر بابر صاحب کہیں کوئی غلطی یا معذرت غلطی ہوئی ہو تو معافی کے طلبگار ہیں. ادروائز ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اتنے بڑے باوقار لوگوں کے ساتھ جب بات کریں، لائیو بات کریں، تو چیزوں کا کافی خیال رکھیں. ناظرین، ہمارا یہ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، 5-7 منٹ ہمارے اوپر ہو گئے، جس کے لیے ہم دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہیں بابر صاحب کا. اپنے میزبان شعیب زیدی کو 72 نیوز سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے کسی اور پروگرام کو لے کے. تب تک کے لیے خدا حافظ. بابر صاحب خدا حافظ ہے. شکریہ بہت شعیب جعفر صاحب.